السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کی خدمت میں جناب قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو مکمل سنیں۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ اگر پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کا ویڈیوز آپ کو ہر روز ملتا رہے۔ حضور فرماتے ہیں پروردگار عالم اس رات میں اس کو ایسا بنا دیتے ہیں گویا کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اس کی کریمی ہے۔ اور یہ تو اللہ کا تم سے کرم ہے۔ پچھلی امتوں کے حالات کو دیکھو، ادھر گناہ کیا نہیں ادھر شکل بدلی، شکلیں بدل جاتی تھی گناہ کرنے سے، قوم کی شکل بدل جاتی تھی۔ شام کو آدمی سوتے تھے، صبح کو خنزیر ملتے تھے، شام کو آدمی سوتے تھے، صبح کو بندر ملتے تھے، شام کو آدمی سوتے تھے، صبح کو کتے ہو جاتے تھے۔ سب کا ہے کام کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نے دعا مانگی، رو رو کر کتنے سال دعا مانگی، یا اللہ میری امت کی شکل نہ بدل۔ تیرے نبی نے تو ساری رات دعا مانگی کہ یا اللہ میرے امتی کی شکل نہ بدلی، اور تو شکل بدلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ تم کہو گے کوئی بھی نہیں بدلتے، یہ چھوکرے جو تلسی پاؤڈر ملتے ہیں یہ اپنی شکل بدلتے ہیں یا عورتوں والی شکل بناتے ہیں؟ کیا لعنت ہے یہ؟ 1,34,000 انبیاء کی سنت ادا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ قیامت میں آدم علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، نوح علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، ابراہیم علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، اسماعیل علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، 1,34,000 نبی تاریخ کٹوانے منڈوانے والے سے ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے سمے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک جگہ آتا ہے جو شکل بدلے گا یہودیوں کی شکل بنائے گا، حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر کا اس کو پانی نہیں ملے گا۔ اللہ 1,29,000 صحابہ کرام کی سنت، سیدنا حسن حسین کی سنت، علی مرتضیٰ کی سنت، سارے اماموں ولیوں کتبوں ابدالوں کی سنت، سارے اولیاء کرام کی سنت۔ پتہ نہیں اس میں کیا فائدہ ہے؟ میرا خیال تو یوں ہے کہ عورتوں سے ڈر کے زیادہ منڈواتے ہیں لوگ، داڑھی عورتوں سے ڈرتے ہیں۔ لوگوں نے داڑھی بھی ساری عمر منڈوا لی مگر عورتیں پھر بھی سر چڑھی رہی، پھر بھی دب کے نہ رہی۔ فائدہ کیا ہوا؟ ایک سنت پہ صحابہ مر مٹا کرتے تھے، جان دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بات سامنے آ جائے صحیح، صحابہ نہیں کبھی گھبرائے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نادار ہے، مستر میں آیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جلیبی اور میرے صحابی تو اکیلا نظر آتا ہے، ہر وقت تیری ساتھی نہیں ہوئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، مسکین ہوں، میری ساتھی کون کرے؟ فرمایا جا بلا صحابی کو جا کر کے میری طرف سے پیغام دے، اس کے پاس لڑکی موجود ہے۔ صحابی دوڑا گیا اور جا کے پیغام دیا، صحابی نے منظور کر لیا۔ حضرت صحابی دوڑے آئے، یا رسول اللہ میرا پیغام منظور ہو گیا، میرا بھی گھر بسے گا، میرا بھی گھر آباد ہوگا، میری بھی جھوک بسے گی، اور میں اب کیا کروں؟ فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد رسول اللہ ادا کروں گا۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے حضور سامنے یہاں بھی بلے وہاں بھی بلے، ہر مقام پہ میں تمہارا ساتھ۔ صاحب نے قرض لیا، برتن خریدے، کپڑا بلیا، جھوپڑی کا سامان تیار کیا، بڑا خوش ہے، مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہا ہے، میرا بھی گھر بسے گا، میری بھی شادی ہو جائے گی، میں بھی گھر والا بنوں گا، میرے بھی بال بچے بنیں گے۔ لیکن آواز آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور کلمہ پڑھنے والوں اور ایمانداروں آؤ میدان میں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے۔
اب اس صحابی کو چاہیے تھا کہ وہ حضور کی خدمت میں جاتا، میں اب شادی کروں یا جہاد میں جاؤں، مجھے حکم دے کیا کروں، لیکن پوچھنے نہیں جاتا، اور لوگوں عشق کبھی پوچھنے نہیں دیا کرتا۔ عشق ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی محبت میں محبوب کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ صحابی نے برتن واپس کر دیے، زیور واپس کر دیا، کپڑا واپس کر دیا، جھوپڑی کا سامان واپس کر دیا، اور میدان سے آگ میں گھوڑا تلوار لے کر کے چلا گیا۔ حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، پوچھا تک نہیں۔ حضور میدان سے آگ میں تشریف لائے، یاد آ میرا غلام تو شادی میں مصروف ہوگا۔ کسی نے بتلایا نہیں، اگلی صف میں سب سے آگے کھڑا ہو کے کو للکارا ہے۔ اب اس صحابی کو چاہیے تھا کہ وہ حضور کی خدمت میں جاتا، میں اب شادی کروں یا جہاد میں جاؤں، مجھے حکم دے کیا کروں، لیکن پوچھنے نہیں جاتا، اور لوگوں عشق کبھی پوچھنے نہیں دیا کرتا۔ عشق ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی محبت میں محبوب کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ صحابی نے برتن واپس کر دیے، زیور واپس کر دیا، کپڑا واپس کر دیا، جھوپڑی کا سامان واپس کر دیا، اور میدان سے آگ میں گھوڑا تلوار لے کر کے چلا گیا۔ حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، پوچھا تک نہیں۔ حضور میدان سے آگ میں تشریف لائے، یاد آ میرا غلام تو شادی میں مصروف ہوگا۔ کسی نے بتلایا نہیں، اگلی صف میں سب سے آگے کھڑا ہو کے لڑا ہے، کیا کیا ہے، اسی کے قریب زخم کھائے، بالکل میدان کی آگ میں نڈال پڑا ہے، آخری سانس ہے۔ فرمایا جلدی کرو، میرے دیوانے کو میرے پاس اٹھا کے لے آؤ۔ رحمت والی گود میں صحابی کا سر رکھ لیا، سارا بدن کٹا ہوا ہے، لہو بہ رہا ہے، مگر کتنا خوش نصیب ہے، آخری وقت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے۔ کوئی گھر کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی بیوی بچوں کو دیکھ کر کے تڑپتا ہوا مرے گا، کوئی پانی میں ڈوب کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی آگ فیل ہونے سے مرے گا۔ یہ صحابی کتنا خوش نصیب ہے، رحمت للعالمین کی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ صحابی مسکرانے لگا، سارے کو سبحان اللہ، کیا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جو مسکرا کر کے جان دے رہا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش گیا، فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے۔ شادی نہ ہوئی، دل کی تمنا دل میں رہی، آرزو باقی رہی، حضرت نہ نکل سکی۔ ایک ہی کام بنتا ہے، یا یہاں سے حضرتیں نکال لو یا وہاں کی دولت اکٹھی کر لو۔ اور روایت میں موجود ہے، صحابی کا جب دم نکلنے لگا، اچھل کر پلٹ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رخسار رکھ دیا، حضور کے قدموں میں جان دے دی، شہید ہو گیا۔ مدینے پاک میں اعلان ہو گیا، آؤ فلاں صحابی کا جنازہ تیار۔ وہ کتنا خوش نصیب جنازہ ہوگا جس جنازے کے ساتھ حضور ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، وہ کتنا بابرکت جنازہ ہوگا جس جنازے کے ہمراہ شہنشاہ کائنات ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر کسی جنازے کے ساتھ 2 افسر ہو جائیں تو اخباروں میں بہت آتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب نکلا، افسر خاص کا جنازے سے بڑا صاحب نصیب نکلا، صدر نے جنازے کو کندھا دیا، بڑا خوش نصیب نکلا، فلانے وزیر نے جنازے کو کندھا دیا۔ اور اس جنازے کو کیا کہو گے جس جنازے کو کندھا امام الانبیاء نے دیا؟ کیا کہنا اس جنت کا، کیا کہنا اس جنت کا؟ وہ جنازہ نہیں، وہ جنت کا ایک مقام ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منصب رکھا ہے، ایک مرتبہ عطا کیا ہے۔ صحابی نے زخم کھائے ہیں، 80 کے قریب زخم تھے تیروں اور تلوار، اور اپنے دل کی حسرتیں دنیا میں مٹا دی، جہاں چھوڑ دی، ارمان نہ نکل سکے، آرزو نہ پوری ہو سکی۔ آج ہمارا حال دیکھ لو، لباس عیسائیوں کا، محبت حضور کی، شکل یہودیوں کی، عشق حضور کا، عقیدے اور عقائد ہندوؤں والے، اور محبت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محبت جس سے ہوتی ہے اس کی ہر ادا کا مسلمان مٹا کرتا ہے، قربان ہو جاتا ہے۔
آج تک ہم سے کوئی نہیں پوچھتا، کسی نے نہیں پوچھا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرتا مبارک کیسا ہوا کرتا تھا۔ آج تک کسی نے نہیں پوچھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا مبارک کیسا ہوا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کس طرح پر نوش فرمایا کرتے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ گھر میں برتن سارے انگریزی، کھانا پینا انگریزی۔ اب تو بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے نمازیوں کے یہاں شادیوں میں کھڑا ہو کے کھانے کا دستور ہو گیا۔ آج ایک آدمی مجھ سے مشورہ کر رہا تھا کہ میں نے افطار پارٹی دینی ہے، میز پہ بیٹھنے کا انتظام کروں یا کھڑا ہو کے کھانے کا انتظام کروں؟ افطار کی دعوت دینی ہے، افطار پارٹی۔ میں نے کہا لوگوں نے میزوں پہ بٹھا کے بھی افطار پارٹی دے لی اور کھڑا کر کے بھی دے لی۔ میرا خیال یہ ہے کہ تو روزے داروں کے ہاتھ میں سموسے پکڑا کر ایک چابک مار کے بھگاتا پھر ان کو، تاکہ نئے طریقے کی افطار پارٹی ہو۔ کھڑا ہو کر کے لوگوں نے کھا لیا، بیٹھ کے کھا لیا۔ شادی نکاح اور سنت کا نام خوشی دی اللہ نے، اور نبی کی سنت کو اس طرح سے مٹانا اور ٹھکرانا سارے سفایا ہوا پڑا ہے۔ اولاد کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں۔ مسلمانوں کی سب اولاد اسکول کالج میں داخل ہے، افسر کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی، بڑے بڑے آرتیوں کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی، ذمہ داروں کی اولاد قرآن مجید نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن مجید نہیں پڑھتی۔ پھر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب قرآن مجید نعوذ باللہ اتنی گھٹیا کتاب ہے، پھر مرنے کے بعد اس کا ثواب کیسے پہنچ جاتا ہے؟ اللہ نے 10 لڑکے دیے تو ایک کو بھی تو قرآن نہیں پڑھایا، سارے کے سارے انگریز کے ٹکر پہ، تمام کے تمام کو انگریزی پڑھتے، اور انگریزی پڑھنے والوں کا حال تمہارے سامنے ہے۔ ان کالجوں میں سے کتنے ابدال پیدا ہو رہے ہیں، کتنے کتب پیدا ہو رہے ہیں، کتنے ولی پیدا ہو رہے ہیں، تمہارے سامنے ہے یہ سارے۔ پہلے تو افسر رہتے ہیں، خوب الٹے چڑے کی کھال اتارتے ہیں، جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کوئی پیر بن کے بیٹھ جاتا ہے، تو ملنگ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد ڈیوٹی سے ہوتے ہوئے کوئی پیر نہیں بنتا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا حال کچھ اور ہے۔ انہوں نے جیسے سنت کے مطابق سنا اسی پر زندگی گزار دی۔ خدا کی قسم، درختوں کے پتے چبانے پڑے تو چبائے، اور مصیبتیں اٹھانی پڑی تو اٹھائی، سمندروں میں چھلانگ لگانی پڑی تو لگا دی، آگ میں کودنا پڑا تو کود پڑے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نہ بھاگے۔ اب کے رمضان المبارک میں صدر نے جو قانون نافذ کیا، کتنے لوگ تو گاڑی زبردستی روزے رکھوانا ہے، زبردستی روزے رکھوا رہا ہے۔ نہیں رکھوائے تو تمہارے پاؤں پکڑے، تمہارے پکڑے۔ مسلمان فرنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، ایک کام کرنا، یا اعلان کر میں کرار ہوں، اور یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتل غلام ہے۔ روزہ رکھتے جو چل رہا ہے، چائے بن رہی ہے اور بیٹھا منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا؟ میرے سے زیادہ حضور کی محبت کسی کو نہیں ہے۔ روزے میں کھار محبت کا دعویٰ ہے، روزے میں پیرار محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں رشوت لے رہا ہے اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں ملاوٹ کر رہا ہے اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں جھوٹ بولتا ہے، گالی بکتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو محبت کا دعوے دار بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہاں تو بات کر رہا تھا صحابی کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرا، اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی مدینے کا دفن نصیب فرمایا، جنت البقیع کا دفن نصیب ہو جائے، جہاں پہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حلیمہ موجود ہے، جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10,000 جرنیل سویا ہوا ہے، سیدنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ سوئی ہوئی ہے، جہاں پر ازواج مطہرات آرام فرمائے، جہاں پر حضور کی پھوپھیاں آرام فرمائے، وہاں کا دفن نصیب ہو جائے تو کہے قسمت۔
بہت بڑی دولت ہے، جنت البقیع کا دفن ملتا ہے۔ صحابی کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک بچا رہے، جیسے کانٹوں سے بچا کر چلا کرتے ہیں، اس طرح آپ اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چل رہے ہیں۔ سوال کر دیا، یا رسول اللہ، اینٹ نہیں، رولا نہیں، پتھر نہیں، آپ کسی کے قدم مبارک بچا رہے ہو؟ فرمایا انی ارا ما لا ترا، اور جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس صحابی نے دنیا کی ہر تمنا کو مٹا دیا، میرے عشق میں جان دے دی، میرے دین پہ جان دے دی، میرے لائے ہوئے اسلام پہ جان دے دی۔ آج اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 4000 فرشتہ آیا ہوا ہے، 4000 فرشتہ جنازے کے لیے آئے۔ تو یہ وہ لوگ تھے تنزل الملائکۃ والروح۔ آج کی رات وہ رات ہے جس میں جنت میں درخت لگائے گئے، یہ وہ رات ہے جس میں فرشتوں کو پیدا کیا گیا، یہ وہ رات ہے جس میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع کیا گیا، یہ وہ رات ہے جس میں جنت کو سجایا گیا، یہ وہ رات ہے جس رات میں قرآن مجید آسمانی دنیا پہ یکدم نازل ہوا، یہ وہ رات ہے جس رات میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ بلایا گیا، یہ وہ رات ہے جس رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی، یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم سے آسمانی دنیا پہ تشریف لائے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ آج کی رات کن برکتوں کی حامل ہے اور یہ کس قدر خوش نصیبی کی رات ہے۔ گھر گھر میں فرشتہ، گھر گھر میں رحمت، گھر گھر میں خوش بختی، گھر گھر میں سعادت مندی پھیلی ہوئی ہے۔ پوری کائنات انسانی کے اندر آج فرشتے چکر لگا رہے ہیں۔ وہ آتا ہے کہ جبریل امین بیت اللہ پہ جھنڈا گاڑ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں چاروں طرف پھیل جاؤ اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ آج اپنے ماں باپ کے لیے بخشش مانگنے کی رات ہے، اپنے عزیز و اقربا سے بخشش مانگنے کے لیے مانگنے کی رات ہے، اپنے دکھ دردوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام۔ ساری رات اللہ پاک سلامتی برساتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یا یوں لکھا علماء نے کہ یہ سراپا سلامتی ہے، اس رات میں کوئی شر نہیں، کوئی فساد نہیں۔ یہ حتی مطلع الفجر، صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برسیں۔ اس رات میں 4 آدمیوں کے علاوہ ہر ایک کی اللہ پاک بخشش فرماتے ہیں، نجات فرماتے ہیں۔ 4 آدمیوں کی اس رات میں بھی نجات نہیں، 4 آدمیوں کی اس رحمتوں بھری رات میں بھی بخشش نہیں۔ تو وہ آدمی جو دنیاوی معاملات کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہوں اور وہ کینہ لیے بیٹھے ہوں، انہوں نے میل جول ختم کر رکھا ہو، دین کا کوئی معاملہ نہ ہو، دنیا کے معاملے کی وجہ سے ان کی بخشش اس رات میں بھی نہیں۔ اور وہ آدمی جو شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر، خدا کی وحدانیت کو چھوڑ کر اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، مشرک کی نجات شب قدر میں نہیں، لیلۃ القدر میں نہیں، عید کی نماز کے وقت نہیں، افطار کے ٹائم سے نہیں، رمضان کے دن میں نہیں، رات کو نہیں، جمعے کو نہیں، کسی وقت میں بھی مشرک کی نجات ہے۔ تیسرا وہ آدمی، عورت ہو یا مرد، جو بدماشی بدکاری کر کے اور بے غسلہ پڑا ہو اس رات میں، حرام کاری کرنے والا مرد عورت اس رات میں محروم رہ جاتا ہے، جبکہ ساری دنیا کی بخشش ہوئی پھر بھی رہ گئی۔ اور چوتھا وہ آدمی اس جملے میں اختلاف ہے، ایک روایت کے الفاظ ہیں جس نے چوکیا کتا باندھ رکھا ہو، ایک روایت میں ہے وہ آدمی جس نے چوکیا تصویریں رکھی ہوئی ہو، اور ایک روایت میں ہے وہ آدمی جو خنزیر رکھتا ہو۔ 4 آدمی اس رحمتوں بھری رات میں بھی محروم رہ گئے،
اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شب قدر میں جو رمضان کی راتوں میں محروم رہ گیا پھر اس کی نجات ممکن نہیں، پھر تو وہ رہ ہی گیا، پھر تو وہ مارا ہی گیا، پھر تو اس کے لیے نجات ہی نہیں۔ تو ہمیں اس رات میں رمضان میں ان چاروں عیبوں سے بچنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے اندر غور کرے کہ ایسا نہ ہو کوئی وبال کوئی عذاب ان میں سے میرے اندر پایا جاتا ہو اور میں محروم رہ جاؤں۔ اللہ میاں نے آپ کو عمر دی ہے، جتنے غریب بیٹھے ہو، جتنے امیر بیٹھے ہو، جتنی عورتیں سن رہی ہیں، مرد سن رہے ہیں، میں کہتا ہوں نہ معلوم کس کس کے لیے یہ آخری رات ہے، نہ معلوم ہم میں سے کس کس کے لیے یہ آخری رات ہے، پھر یہ رات نصیب ہوگی کہ نہیں، پھر یہ مجلس ختم قرآن کی ملے گی کہ نہیں، پھر یہ دعا کا وقت ملے گا کہ نہیں، پھر یہ مانگنے کا موقع ملے گا کہ نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے موقع دیا، آجا فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ۔ کون پریشان ہے، کون مضطر ہے، کون بگڑی بنوانے والا، کون ہے اللہ کے سوا کسی کی بگڑی بنانے والا، کون ہے کسی کی حاجتوں کو پورا کرنے والا، اور میری تیری حاجتوں کو خدا کے سوا جانتا کوئی نہیں، پوری کیسے کر دے گا۔ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر ولی، ہر ہر کتب ابدال، ہر پیر اللہ کے دروازے کا محتاج ہے، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیے بغیر تو کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ ایک زمانہ تھا کہ بادشاہ بھی تھے لوگ اور ولی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے اور ولی بھی تھے۔ سلطان ہمایوں کے واقعات میں لکھا بادشاہ وقت ہے ہندوستان کا، بادشاہ گزرا ہے، بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کا کہ 35 برس تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، 35 برس تک کبھی ایک رکعت نہ گئی جماعت، اور موت کیسے آئی؟ شام کو بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، عشاء کی اذان آئی، سنی، جو لقمہ ہاتھ میں تھا وہ بھی رکھ دیا اور جو منہ میں تھا وہ بھی تھوک دیا کہ میری جماعت نہ چلی جائے، اوپر سے پیڑیوں پہ جلدی اترنے لگا، اوپر کی پیڑی سے پیر پھسلا، نیچے آنے سے پہلے موت آئی۔ نماز کے لیے دوڑتا ہوا سلطان ہمایوں جیسا بادشاہ بنا، وہ نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مرے، ہم خدا جانے کس چیز کے لیے دوڑتے ہوئے مرے۔ سلطان عالمگیر کو دیکھو، ناصر الدین محمود کو دیکھو، شاہ الدین بلبند کو دیکھو، سلطان صلاح الدین خلجی کو دیکھو کہ ان بادشاہ ہوتے ہوئے بنی، تمہارے پلے چمڑی نہیں، کھیلا نہیں، دولت نہیں، مکان نہیں، پھر بھی قرآن کریم کی قدر نہیں کرتے، مجبور ہو کر نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے قرآن کی پرواہ نہیں کرتے، دین ایمان کی پرواہ نہیں کرتے۔ حدیث میں صاف آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک تمام لوگوں کو فرمائیں گے سجدہ کرو، سجدہ کرو، سب لوگ سجدے میں پڑیں گے۔ فرمایا فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جھک نہ سکیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا، سیدھے کھڑے رہ جائیں گے، سب لوگ سجدے میں پڑے ہوں گے، یہ کھڑے ہوں گے، سوال ہوگا یہ کون ہے، جواب ملے گا بے نماز ہے۔ اللہ کا دربار لگا ہے، پیش کیے جائیں گے اعمال کے لحاظ سے لوگ، کچھ لوگ سور کی شکل دے کر پیش کیے جائیں گے، سوال ہوگا یہ کون لوگ ہے، جواب ملے گا امت کے بے نماز مرد عورت ہے، ان کی شکل خنزیر کی بنا کر عدالت خدا بندی میں پیش کیا گیا ہے۔ یقین اللہ کے دربار میں کچھ لوگ ہاتھ پیر کٹے ہوئے پیش کیے جائیں گے، سوال ہوگا یہ کون لوگ ہے، جواب ملے گا یہ چغلی کھانے والے لوگ ہیں، غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کو آگ کی سولی سے چڑھا کر اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا، سوال ہوگا یہ کون لوگ ہے، جواب ملے گا یہ جاسوسی کرنے والے، یہ مخبر لوگ ہیں جو ظالم افسروں کے پاس ناجائز شکایت کر کے اپنے تعلقات کی وجہ سے لوگوں کو بے گناہ پٹوایا کرتے تھے۔
ہے، اللہ کی عدالت میں فیصلے سے پہلے آگ کی سولی پہ چڑھا کر پیش کیا جائے گا۔ اور یہ ساری باتیں کبھی تم یوں کہو کہ یوں پک رہا ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے فتح العزیز، علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 200 برس پہلے کی تفسیر ہے، اما یتساءلون کی تفسیر اٹھا کر دیکھو۔ کچھ لوگ اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، ان کی زبان اتنی باہر لگتی ہوگی کہ اس پر 18 آدمی کھڑے ہوں گے۔ سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ سود کھانے والے لوگ، حرام کھانے والے۔ کب خوف آئے گا؟ کب ہم لوگ ڈریں گے؟ قرآن مجید میں لوگ رویں گے، پچھتاویں گے، تڑپیں گے، گدے کی طرح سے ہینچیں گے، 500 سال چھوڑ مٹائیں گے، الہی مر گئے، الہی مر گئے، لاکھوں برس گزر گئے، پانی کا قطرہ نہ دیکھا، الہی پانی 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 پلا۔ آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس کو پینے سے یہ نیچے کا ہوش سوج کر پیروں پہ آ پڑے گا اور اوپر کا ہوش سوج کر کمر پہ جا پڑے گا اور اکڑیاں منہ کے بل باہر آ پڑیں گی۔ قرآن کریم میں کچھ لکھا نہیں، اور آواز آئے گی آدھا آدھا نزلہم یوم الدین، تم نے میرے قرآن کی جیسی مہمانی کی تھی، میں نے تمہاری ایسی مہمان نوازی کر دی۔ تم نے بھی تو میرے قرآن کی ایسی مہمانی کی تھی۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں نے دنیا ہی میں کمایا اور دنیا میں یقین کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ پاک نے ان کو دنیا ہی میں نواز دیا۔ امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا امام، اتنا بڑا فقیہ کہ جس نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، گرمی، سردی، دکھ، درد، بیماری، اور رات کو قرآن نفلوں میں پڑھا کرتے تھے۔ جب جہنم کی آیت آ جاتی، ایک دن ایسا ہی ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، اتنے رویا کرتے تھے سارا محلہ رات کو اٹھ کر ترس کھا کے آیا کرتا تھا، اتنے رویا کرتے تھے امام ابو حنیفہ قرآن پڑھتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں ایک ختم قرآن کا دن میں کرتے تھے، ایک ختم قرآن کا مکمل رات کو کرتے تھے، پورے مہینے میں 50 قرآن ختم کرتے تھے، 50 قرآن۔ تم نے تو ایک ہی تراویحوں والا مسو مکایا ہے، یہی بڑی مشکل سے ختم ہوا ہے، ایک ہی کافی ہے۔ اس کو بھی بڑی مصیبت سے کبھی تھوکنے چلے گئے، کبھی کلی کرنے چلے گئے، کبھی پانی پینے چلے گئے، شیشم کی عدالت سے کٹہرے میں کھڑا ہو نا، پھر میں دیکھوں تو پانی پینے کیسا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ میں تیرا کیس لگا ہوا ہو اور کیس کی سماعت ہو رہی ہو، پھر میں دیکھوں تو تھوکنے کیسے جاتا ہے۔ اللہ کے قرآن کو بہانے سے چلاتا ہے، اللہ رمضان کی برکتوں کو یوں ٹھکراتا ہے۔ ادھر اللہ نے وعدہ فرمایا کہ افطار کے وقت، روزہ کھولنے کے وقت جو تو مانگے گا وہی دوں گا، جو تو مانگے گا، وعدہ ہے اللہ میاں کا، اللہ پاک کا وعدہ، جو تو مانگے وہی دوں۔ ہمارا یہ حال ہے، اور پہلا دوں گا اٹھا کے لے آؤ، گلاس ادھر لے آؤ، اور نمک لے آؤ، اور برف تھوڑا ہے اور پا لے، اور بالٹی رکھے دوں گا، یوں کرتے کرتے روزہ کھل جاتا ہے۔ اللہ میاں سے کیا مانگا؟ دوں گا بالٹی۔ جو کام کی گھڑی ہوگی اسے یوں برباد کرنا، دعا مانگنی نہیں۔ ایسی جگہ بیٹھ کے روزہ افطار کیا کر جہاں تجھے سکون ملے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مسجد میں روزہ افطار نہیں کرتے، ہم تو اپنے گھر میں افطار کرتے ہیں۔ اگر گھر میں افطار کرتا ہے تو تیری نماز میں تو کہانی رہ جاتی ہے نا، کبھی ایک رکعت گئی، کبھی 2 گئی، کبھی ساری گئی، پیچھے سے آتا پھر ڈکار مارتا ہوا او یوں کر کے جماعت ہو گئی ہے۔ ایک ہی چیز ملتی ہے، رمضان، ایک جماعت کی نماز کا ثواب رمضان میں 700 نمازوں کے برابر ہوتا ہے، 700 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے ایک جماعت کی نماز کا ثواب۔
اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں، شہری کھا کے گھر سو گئے، صبح اٹھ کے دیکھا تو سورج اوپر لے آسمان پہ گیا ہوا ہے، صبح کی نماز۔ اچھا ایک اور تماشا دیکھنا، اگر کسی کی آنکھ نہ کھلے نا اور بغیر ساری کے روزانہ کے لیے گھنا بڑا والی ہو بھی رکھے گا نا، جن میں کئیوں سے پیدا بس نہیں، اللہ یہ کھوائے گا روزہ بغیر ساری کا رکھے آج میں کئیوں کو بتلائے گا، اور صبح کی نماز اگر چھوٹ جائے پھر بھی بدلاتا کسی کو کہ آج میں صبح کی نماز کھا گیا ہوں۔ کئی لوگوں کی نماز صبح کی قضا ہو جاتی، اس لیے کہہ رہا ہوں 3 دن باقی ہیں، نہ معلوم پھر کس کو یہ گھڑی ملیں گی اور کس کو نہیں۔ خدا کی قسم صحابہ کرام آخری دنوں میں پھاڑے مار مار کر رویا کرتے تھے، رمضان چلا جائے گا، خیر و برکت ہاتھ سے نکل جائے گی، شاید پھر یہ گھڑیاں ملیں گی کہ نہیں، یہ راتیں پھر نصیب ہوں گی کہ نہیں، یہ ساتیں پھر ملیں گی کہ نہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون۔ دنیا ہی میں مزہ آنے لگ جاتا ہے ان کو ان کی بات۔ کئی لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں، مجھے ملے اللہ والے دنیا میں ہیں، اللہ والے دنیا میں ہے، ایسا سجدہ کیا کہ سجدے نہیں جانتے، نماز سے عشق ہو جبھی تو جان دے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں کو عشق تھا، حضور کی وفات شریف کے بعد ایک جہاد کی عورت آئی اور کہنے لگی ایسا میں نے سنا ہے کالی کملی والے کا وصال ہو گیا، کہ ہاں بہن حضور کی وفات شریف ہو گئی۔ پوچھا کہاں دفن کیا؟ تو اس حجرے میں چوکھٹ پہ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی وہ کالی کملی والے میں آیا کرتی تھی، تیرا دیدار کیا کرتی تھی، قرآن کریم سنا کرتی تھی، آج کس کو دیکھوں، کس سے اللہ کا قرآن سنوں، حضور کی چوکٹ پہ دام سے گری اور جان دے دی، جان دے دی دیکھ کر، خاص حضور کی چوکٹ پہ گر کر جان دے۔ عورت ذات ہو کر کتنا عشق کمایا، اور ایک اونٹوں کا چرواہا اونٹ چراتا پھرتا ہے، یوں ہی گنبد خضرا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑ گئی، اونٹ کو چھوڑ کر ادھر کو دوڑتا ہے اور کہنے لگا یا خیر من دفنت بالقاع آدمہ فتاب من طیبہن بالقاع اتمہ، اور زمین کے ٹلے اور ریت کے ذروں تم کتنے خوش نصیب ہو، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہو اور تم میرے آقا کا دیدار کر رہے ہو۔ نفس الفدا لقبر انت ساکنہ وفیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اور میں اپنے آپ کو قربان کر دوں، میں جان کو قربان کر دوں، میں واری واری ہو جاؤں اس گنبد خضرا کے مکی پہ جہاں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر دوسروں کو کھلانا دفن ہے، اتنا بڑا شیر کہ آپ ہی شیر کہتے ہی حضور کی چوکٹ پہ دھام سے گرا جان دے دی۔ کئی لوگ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے مر گئے، کئی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ نظر ڈالتے ہی مر گئے، کئی لوگ بیت اللہ کو دیکھتے ہی مر گئے۔ کتنا اچھا ہے وہ مرنا کہ مرنے کے بعد خدا کی زمین روئے۔ ہاں ذمہ داری سے کہتا ہوں، حدیث میں آتا ہے بعض آدمی جب مر جاتا ہے خدا کی زمین روتی ہے، وہ قرآن پڑھنے والا کہاں چلا گیا، وہ سر سجدے میں رکھ کر آنسو بہانے والا کہاں چلا گیا۔ حدیث میں آتا ہے حضور کا فرمان ہے، میرا نہیں، فرمایا بعض آدمی ایسا مرتا ہے کہ آسمان کے فرشتے اسے روتے۔ کہاں گیا وہ جس کی نماز آسمانوں پہ آیا کرتی تھی، جس کا ذکر آسمانوں پہ آیا کرتا تھا؟ سلطانی زنا سے توبہ کرے، سورے باپ سورے سے توبہ کرے، شرابی شراب سے توبہ کرے، رشوت لینے والا سب قدر میں رشوت سے توبہ کرے، حرام خور اپنی حرام خوری سے توبہ کرے۔ اگر آج توبہ کر لے گا نہ معلوم خداوند کریم اپنا دریائے کرم میں غوطہ دے کر اسے معاف کر۔ چند گھڑیاں رہ گئی، چند گھڑیاں، تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ ابھی کل رات ممتاز آباد کے 2 میاں بیوی اخبار میں پڑھا ہوگا، بلوال جانے کے لیے رکشہ لے کر کے جا رہے ہیں، کمار منڈی کے موڑ پہ ٹکر ہوئی، رات میاں بیوی کا کٹھا جنازہ پڑا گیا، ہر عورت کا ایک جگہ جنازہ رکھا ہوا تھا، ایک جگہ۔ مجھے کیا معلوم کہ کل کیا ہو جائے گا،
ڈرتا نہیں، خدا کے قہر سے ڈرتا نہیں، دل میں کبھی جگہ دیتا ہی نہیں۔ اور تجھے کیا معلوم، اس زمین کے اندر تو بڑے بڑے تھک گئے، اسی کو کہتا کیسے کیسے کروں جاڑے موت میں، اور کھیل کتنوں کے بگاڑے موت میں، پیل اتر کے چاپ اٹھاڑے موت نے، اور کرو قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ بڑے بڑے حسینوں کو قبر کی مٹی نے کھا کے ختم کر دیا، بڑے بڑے بہادروں کے بدن کو مکا دیا، بڑی بڑی خوبصورت عورتوں کے چہرے کو مکا دیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے سرافر کو قبر کے کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا۔ چاروں طرف قبرستان ہے، جاؤ چکر لگا کے دیکھو، وکلا کھوئے پڑے ہیں، جج پڑے ہیں، افسر پڑے ہیں، ڈاکٹر پڑے ہیں، تاجر پڑے ہیں، ذمہ دار پڑے ہیں، بڑے سے بڑا پڑا ہوا ہے، خدا کی قسم آواز مار جواب نہیں دے۔ ساری زندگی گزر گئی، الحمدللہ۔ آج تک ہمیں خدا کے قرآن پر یقین نصیب نہ ہوا، جو یقین صحابہ کو تھا۔ ٹکڑے ہو گئے عورتوں کی آنکھیں نکال دی، سیدہ زلیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، لبینہ کا کپڑا ادھیڑ دیا گیا، سمیہ کے چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے، ام سلمہ کا بچہ چھین کر کافر لوگ لے گئے، تڑپتی رہ گئی، ابو بکیہ کی پسلیاں توڑ دی، بلال کی زبان باہر لگتی ہوئی تھی، سینے پہ پتھر تھا، کتنے مارتا تھا۔ تو یہ خیر و برکت والی مجلس اور خیر و برکت والی رات، صلاۃ التسبیح پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ناظرین، یہ تھے جناب قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ دعا کیجیے اللہ تعالی حضرت کی مغفرت عطا فرمائے اور ان کے قبر کو نور سے منور عطا فرمائے۔ ناظرین، آئیے پھر کل ملتے ہیں کسی دوسرے بیان کے ساتھ۔